نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين۔ الحمدللہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی سیرت شروع کی۔ ایک بار پھر سے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں تو یہ فلسطین میں مقیم تھے، اور جب ان کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام تو وہ بھی فلسطین میں تھے۔ تو کس طرح سے فلسطین سے مصر پہنچے وہ چیزیں ہم نے دیکھیں کہ جو یوسف علیہ السلام تھے وہ بن یامن اور یوسف علیہ السلام ایک ماں سے تھے، اور باقی الگ ماؤں سے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور اپنے دوسرے بیٹوں سے ان کو بچا کر رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ایک بار خواب دیکھا کہ ان کو جو چاند، سورج، ستارے سب ان کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے، 11 بھائی تھے نا ان کے، سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ خواب جب اپنے ابا کو بتایا تو ان کے ابا کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے آگے چل کر نبی بنے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور چیزوں کو کافی حد تک سمجھتے تھے۔ اب انہیں یہ لگا کہ اگر میرے بیٹوں کو باقی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نبی بننے والا ہے تو اور زیادہ حسد کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے منع کیا اپنے بیٹے کو کہ یہ خواب کسی کو نہ بتائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بیٹوں نے منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی۔ کیا پلاننگ کی؟ کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ابا کی ساری جو توجہ ہے اسی بیٹے پر ہے۔ اچھا، وہ بن یامن اور یوسف علیہ السلام دونوں سے محبت کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی ان کو، جس وجہ سے ان کے بیٹے یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن اس میں ایک سلیم فطرت انسان تھا، اس میں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یہودا۔ یہودا نے کہا کہ نہیں، اگر تم لوگوں کو یہ کرنا ہی ہے تو ایک کام کرو، اس یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ کہیں دور جا کے باوڑی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ ڈیسائیڈ ہوا، ڈن ہو گیا۔ اپنے ابا کے پاس گئے، ابا سے درخواست کی کہ ابا آپ ہمیں یہ لے جانے دیں یوسف علیہ السلام کو، آپ کیوں یوسف کو اتنے زیادہ اپنا قریب رکھتے ہیں اور ہم پہ بالکل بھی آپ اعتبار نہیں کرتے۔ یعقوب علیہ السلام سے بہت منتیں کی انہوں نے، اور یعقوب علیہ السلام نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ بھائیوں نے کیا کیا؟ لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، ایک جو باوڑی ہوتی ہے وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ انہیں چھوڑ کر آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، جو قمیص تھی، وہ لے کر آ گئے، اور اس کے اوپر بکری کا خون لگا کر لے کر آ گئے کہ بھیڑیا اسے کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا خون نہیں ہے بلکہ بکری کا خون ہے۔ وہ لوگ چرواہے تھے پیشے سے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے تم لوگوں کو، جو بھی ہونا، تم لوگوں کا نفس جو تھا وہ تم پر حاوی آ گیا، اور وہاں پر انہوں نے کہا صبر جمیل، جو میں بہت بہترین جو صبر، میں ایک صبر کے علاوہ اور کر ہی کیا سکتا ہوں، اور اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ یہاں پر یہ چیز ہوئی۔ اب یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل میں یہ بات ڈالی، وحی کی اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ اپنے بات پر پچھتائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ آگے چل کر انشاءاللہ ہم اس بارے میں دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کے بھائی
آپ کے بھائیوں کو آپ ان کی یہ بات یاد دلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھائی تمہیں ایک بہت اچھا زندگی تم کو ملنے والی ہے، اور یہاں پہ ابھی تم ضائع نہیں ہوگے، آگے زندگی گزارنے والے ہو. تسلی ہو گئی. یوسف علیہ السلام کو چھوٹے سے بچے تھے. پھر وہاں سے ایک قافلہ کا گزر ہوا، انہوں نے ڈول ڈالا پانی کے لیے، تو وہاں سے یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے. اوپر آئے تو قافلے نے دیکھا، بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ایک بچہ ہے ہمیں ملا ہے، خوبصورت ہے، پیسہ بھی اچھا ملے گا. لیکن جب مصر لے کر پہنچے تو انہیں یہ لگا کہ بھائی اس کے ایسا نہ ہو ماں باپ آ جائیں، اس کے گھر والے آ جائیں، یا ہمیں کوئی پکڑ لے دیکھ لے، تو ہم کم پیسوں میں یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جب یہ لوگ یہاں پر فلسطین میں تھے، فلسطین سے مصر کیسے پہنچے، یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہاں سے مصر پہنچے. اب باقی پورا خاندان کیسے مصر پہنچے گا وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے. اب یہاں پہ مصر پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کی وہ دیکھیں پلاننگ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بہترین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بیسٹ پلانر ہے اللہ تعالیٰ. وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے رکھتا ہے. کمی ہم میں ہوتی ہے، غلطی ہماری ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پلاننگ اپنے حساب سے کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی تربیت عزیز مصر کے یہاں کروائی. وزیر تھا وہ، منسٹر تھا وہاں کے بادشاہ کا، اور جتنے بھی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوتے تھے سب میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے تھے یوسف علیہ السلام. اور عزیز مصر نے غلام کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی حیثیت سے ان کو خریدا تھا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس نے سوچا کہ ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے. اپنی بیوی سے بھی کہا کہ ہم اسے اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے. لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے تو وہی بیوی جس کو یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی طرح پالنا تھا، ایک ماں کا درجہ اس کو دینا چاہیے تھا کہ ایک ماں ہوں میں، ایسا ہرگز نہیں ہوا. بلکہ ہوا کیا کہ جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، خوبصورت بے انتہا تھے. کہا جاتا ہے کہ آدھا حسن ان کو دیا گیا. کہا کیا جاتا ہے بلکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ملاقات ہوئی معراج پر تو انہوں نے کہا کہ آدھا حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا. اب جب اس نے دیکھا عزیز مصر کی بیوی نے، اچھا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تورات میں اس کا نام زلیخا آتا ہے، لیکن قرآن میں یا احادیث میں ہمیں اس کا کوئی بھی نام پتہ نہیں چلتا. اب عزیز مصر کی بیوی نے جب یوسف علیہ السلام کو جب وہ دیکھتی تھی وہ اتنے خوبصورت اور حسین تھے، تو اس کا دل جو تھا وہ یوسف علیہ السلام پر آ گیا. یعنی اس نے وہ والا رشتہ نہیں رکھا ماں بیٹے والا، بلکہ وہ غلط نظر سے یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور اپنی حاجت پوری کرنا چاہتی تھی، زنا کے لیے ان کو پکارنا چاہتی تھی، ان کے لیے بنتی سنورتی تھی اور اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی. یوسف علیہ السلام اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے نبی تھے، محسن بندے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور اس سے ہمیشہ دور رہے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ جب عزیز مصر گھر پر نہیں تھے تو اس عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا، کمرے کو کیا بند اور یوسف علیہ السلام کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلایا. اب یوسف علیہ السلام نے کہا، اس میں قرآن کے ہی الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی کچھ کر گزرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں یہ کہ کچھ کر گزرتے سے مراد یہ ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ کبھی بھی حاوی ہو سکتا ہے. شیطان کسی پر بھی حاوی ہو سکتا ہے. لیکن ہوا کیا، اسی طرح سے دیکھیں کبھی آپ ان کا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب وہ چھوٹے تھے تب بھی ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. آپ جو میلے وغیرہ لگتے تھے، ظاہر سی بات ہے میلے میں کیا ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، ہر طرح کی ناچ گانے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بار ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بھی تو جا کر دیکھیں کہ میلے میں آخر ہوتا کیا ہے، راستے میں رکے اور انہیں نیند آ گئی اور میلے کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے. یہ تو انبیاء ہیں، انبیاء کے تذکرے ہیں، لیکن اگر ایک عام انسان کے بارے میں بھی بات کریں کہ اگر عام انسان بھی اللہ کے اوپر پوری طرح سے توقع رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بچائے گا. میں اتنی اسپیڈ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ ہم یہ ریکیپ جو ہے جلدی سے کمپلیٹ کریں تاکہ ہم آگے پہنچیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ وہ جو عورت تھی اس نے بہت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محسن بندے تھے اور انہوں نے منع کیا.
قرآن میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل ان کو دکھا دی. وہ دلیل کیا تھی ہمیں قرآن میں نہیں ملتا، لیکن تورات میں ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا چہرہ جو تھا وہ سامنے دیوار پہ یوسف علیہ السلام کو نظر آ گیا، اور وہ اشارے سے منع کر رہے تھے کہ یہ غلط کام میں تم مت آنا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. جی، آیت نمبر 25 ہے سورہ یوسف کی، یہاں سے انشاءاللہ ہم آج سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور پھاڑ دی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، اور پایا ان دونوں نے اس کے خاوند کو دروازے کے پاس. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو عورت تھی وہ کس حد تک دیوانی ہو رہی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، یا یہ کہیں کہ گناہ میں ملوث ہونے کے لیے وہ کس حد تک بےتاب تھی کہ وہ یوسف علیہ السلام بھاگے باہر نکلنے کے لیے کہ میں اس گناہ میں نہیں پھنسنا چاہتا. ٹھیک ہے، اور وہ جو عورت تھی وہ آپ کے پیچھے بھاگی تاکہ یوسف علیہ السلام باہر نہ نکل پائیں. مطلب اتنی زیادہ وہ دیوانی ہو رہی تھی. تو جب یوسف علیہ السلام بھاگے اور عورت جب ان کے پیچھے بھاگی تو پکڑنا چاہا یوسف علیہ السلام کو. جب جیسے یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا تو کیا ہوا، پیچھے سے جو قمیض ہے وہ پھٹ گئی. پیچھے سے قمیض کا جو حصہ تھا وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کے ہاتھ میں آ گیا، پھٹ گیا ان کا کرتا پیچھے سے. جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے. میں نے کہا تھا نا کہ ایک دم ایسا سینز بائی سین اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں ہے، جو عزیز مصر کی بیوی ہے وہ کمرے میں لے کر گئی ہے، ان کے ساتھ وہ بے حیائی کرنا چاہتی ہے. یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ رہے ہیں، دروازہ بند ہے. جیسے ہی پیچھے سے کپڑا پکڑا، ان کا کرتا پکڑا تو وہ کرتا آ گیا ہاتھ میں، اور اب دروازہ کھول رہا ہے یوسف علیہ السلام گھبرا کے باہر نکلنے کے لیے. جیسے ہی دروازہ کھولتے اب آپ دیکھیں کہ سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جیسے ہی عزیز مصر کو سامنے کھڑے دیکھا تو کیا حالت ہوئی ہوگی اس عورت کی بھی، اور ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کی بھی، وہ بھی گھبرا گئے. کیونکہ دیکھیں چاہے وہ آج کا زمانہ ہو یا پہلے کا زمانہ ہو، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ عورت کو معصوم سمجھا جاتا ہے ایسے معاملات میں، اور آدمی کو ہی خطا کار سمجھا جاتا ہے. اب اس عورت نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے میرے شوہر کھڑے ہیں تو وہ کیا بولی؟ وہ بولی کیا سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی جس نے ارادہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا. پلٹ گئی وہ عورت، ہے نا، پلٹ گئی، اور اس نے کیا کہا کہ دیکھو تمہاری بیوی کے ساتھ اس آدمی نے کتنا غلط کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ بتائیے کہ اس انسان کی کیا سزا ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ اسے جیل بھیج دیا جائے. اب جواب بھی خود ہی دے رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کتنی گھبرائی ہو گئی، ایک عورت ہے بے حیائی کا کام کرنا چاہ رہی ہے، سامنے شوہر نظر آ گیا تو کہنے لگی ایک کام کریں کہ اس کو جیل بھیج دیں، یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے، یا تو اسے جیل بھیج دیا جائے یا کوئی دردناک اس کو سزا دے دی جائے. دیکھیں اس آدمی نے آپ کی بیوی کے ساتھ کتنا برا کرنے کی کوشش کی. اب یوسف علیہ السلام وہ بھی تو چپ نہیں رہنے والے تھے، وہ بے گناہ تھے. انہوں نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلانا چاہا، اسی نے مجھے میرے ساتھ جو کچھ کیا اسی عورت نے کیا، میری اس میں کوئی خطا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بے حیائی کا کام نہیں کیا، اور وہ عورت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، اس آدمی نے میرے ساتھ یہ کام کیا. اب جب دو لوگ ایک ہی بات کہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کو گواہ کی ضرورت ہوتی ہے نا، ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسا ثبوت دلوایا، اور گواہی دی عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے. اب کیا ہوا، یہ ساری جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو اس میں خاندان والا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ وہیں رہتا ہو اسی کے گھر میں یا جو بھی تھا واللہ عالم، وہ آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ وٹنس تو کوئی نہیں تھا، گواہ تو کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جو ایک رشتہ دار تھا کہ دیکھیں ایک کام یہ کریں، اگر اس کی قمیص پھٹی ہے سامنے سے تو یہ سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے. اب یہ بات کو سمجھیں آپ لوگ، اور بہت اچھے سے سمجھ میں بھی آ جائے گی، اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام زبردستی کرنا چاہتے تھے اس عورت کے ساتھ تو وہ جو ان کا کرتا تھا وہ کہاں سے پھٹا ہونا چاہیے تھا؟ سامنے سے پھٹا ہونا چاہیے تھا نا. اگر وہ زبردستی کرنے اس عورت کے پاس آئیں گے تو وہ عورت اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آگے سے پکڑتی جو قمیض ہے.
اور اگر اس کی قمیص پھٹی ہے پیچھے سے تو پھر یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی بات اس آدمی سے کہلوائی۔ اب یہ اس طرح کی باتیں کر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے اس طرح سے یہ کام کروایا کہ وہ ایک انسان کو بھیج دیا جس نے یہ گواہی دے دی کہ دیکھیں اگر یہ قمیض دیکھنا پڑے گی کہاں سے پھٹی ہے، سامنے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ گنہگار ہیں، لیکن اگر تو یہ پیچھے سے پھٹی ہے تو ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہوں گے اور اس نے پیچھے سے عورت نے پکڑنے کی ان کو کوشش کی ہوگی، تو پھر وہ کہاں سے پھٹی ہوگی قمیص؟ پیچھے سے۔ پھر جب اس عزیز مصر نے دیکھا کہ آپ کی قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے، اب جب وہ قمیص کو دیکھا گیا تو obviously پتہ چل گیا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، سمجھ میں آ گیا کہ اس میں غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں بلکہ پوری کی پوری غلطی کس کی ہے؟ عورت کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالوں میں سے ایک چال ہے، یعنی عزیز مصر نے کیا کہا کہ اچھا یہ تو تم عورتوں کی ہی بات ہے، مطلب تم عورتیں ہی ایسی ہوتی ہو، یقیناً تم عورتوں کے فریب بہت بڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے عورت اپنے آپ کو خود ہی بدنام کرتی ہے، ٹھیک ہے، ساری عورتوں کو اس میں لے لیا گیا کہ تم عورتیں ہوتی ہی بڑی فریبی ہو، اور کس طرح سے کہتے ہیں نا ایک عورت ہی اپنا پورا نظام جو ہے وہ خراب کروا دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا کہا عزیز مصر نے کہ تم عورتیں ہوتی ہی فریب والی ہو۔ اب اتنا سب کچھ ہوا، لیکن اب آپ دیکھیں عزیز مصر کو کہ اگر وہ بہت ہی غیرت والا انسان ہوتا تو شاید اپنی بیوی کو کوئی سزا دیتا یا یوسف علیہ السلام سے کہتا کہ بھئی تم یہاں مت رہو، یہاں سے چلے جاؤ، نہیں، اس نے بہت لائٹلی ان باتوں کو لیا اور کہا کہ یوسف اس معاملے سے درگزر کرو، بھول جاؤ اس بات کو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگ لو، قصوروار تو تم ہی ہو، بس اتنی بات کی کہ تم اس معاملے کو درگزر کرو، بھولو اس بات کو، اور اپنی بیوی سے معافی مانگنے کے لیے کہہ دیا۔ اب یہ ساری بات ہو گئی، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہنے لگے، اور عزیز مصر نے بھی یہ بات کو کہا کہ چلو چھوڑو، ختم کرو۔ خیر ویسے اگر کوئی اور شوہر ہوتا تو شاید اس کے لیے بہت کوئی بڑا ایکشن لیتا، لیکن وہ بات وہیں آئی گئی ہو گئی۔ اب یہ بھی اللہ کی منشا ہی سمجھیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ بات جو تھی، آپ امیجن کریں نا، ہائی سوسائٹی ہے، ایک بڑی جو عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، گوسپس ہوتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ہائی سوسائٹی میں وہ جو پیج 3 ٹائپ جو گوسپس ہوتے ہیں، سیم آپ اسی طرح کا ماحول امیجن کیجئے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اب عزیز مصر کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، ایک بڑی عہدے کی، ایک بہت ہائی سوسائٹی کی ایک عورت ہے، اب آگے پیچھے کی جو جتنی عورتیں ہیں وہ سب میں یہ بات پھیل گئی۔ کس نے پھیلائی ہوگی؟ وہاں کے شاید ملازم ہوں گے، یا ہو سکتا ہے وہ جو گواہ تھا وہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے اس کا سٹینڈرڈ تو صاحب بڑا ہی لو ہے۔ کیوں ہے؟ دیکھو وہ تو اپنے غلام کے پیچھے ہی پڑی ہے، حالانکہ وہ بیٹے کی طرح رہ رہے تھے، لیکن سب کو معلوم تھا کہ اسے غلام کی طرح خریدا گیا تھا۔ تو کہنے لگے دیکھو وہ تو اپنے غلام کے پیچھے ہی پڑی ہوئی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اور وہ تو بہت بھٹک گئی ہے۔ یعنی ایک اتنی ہائی سوسائٹی کی عورت، اس کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اس کا ایک سٹیٹس ہونا چاہیے، وہ اتنا نیچے گر گئی ہے کہ وہ تو ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی، اس کی محبت میں ہی پیچھے پڑ گئی۔ یہ تو بہت ہی گھٹیا کام ہے جو اس نے کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب شہر میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو عزیز مصر کی بیوی کو بھی اس بارے میں پتہ چلا، تو اس نے، اب آپ دیکھیں کہ کیا اس نے ایک طریقہ اپنایا۔ اس کو یہ تو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ حسین ہے، اور لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا، گھر میں ہی رہتے ہوں گے وہ، تو اس نے کہا کہ چلیں اب میں لوگوں کو ذرا دکھاؤں تو کہ میں کیوں یوسف علیہ السلام کی محبت میں اتنی زیادہ گرفتار ہو گئی ہوں کہ وہ ہے ہی ایسی چیز کہ جو ان کو دیکھے وہ ان کے محبت میں پڑ جائے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک پارٹی تھرو کی، کس نے؟ عزیز مصر کی بیوی نے، ٹھیک ہے، ایک پارٹی تھرو کی، اور اس میں ایک مجلس رکھی گئی۔ مجلس میں کیا تھا؟ تکیے دار مجلس تھی، سب کے لیے تکیے رکھ دیے گئے تھے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک بہت بڑا سارا ہال ہے، وہاں پہ پورا گاؤں تکیے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور بہت ساری خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں،
اور وہاں پہ سب کے سامنے اس نے کیا کیا، چھری رکھ دی، اور فروٹس وغیرہ شاید رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ رکھ دیے اور سب کے پاس ایک ایک چھری رکھ دی، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ اسے کاٹنا ہے اور کھانا ہے۔ اب سب عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور چھری بھی رکھی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ فروٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں وہ رکھیں۔ اور وہ عزیز مصر کی بیوی گئی یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ دیکھو میں آپ کو آواز دوں گی تو آپ نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی میں آواز دوں تو آنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کرتے کیا نہ کرتے، جب بلایا جا رہا تھا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ کیا منشا ہے اس عورت کی، یہ کیوں بلا رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو آواز دی عورت نے، اور کہا کہ آؤ ان کے سامنے، آنے کے لیے بولا۔ اب یوسف علیہ السلام جب آئے تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو ساری کی ساری عورتوں کی آنکھیں جو تھیں وہ کھلی کی کھلی رہ گئیں، اتنے خوبصورت تھے وہ کہ ان کو دیکھا تو انہیں بہت عظیم جانا، ٹھیک ہے، ششدر رہ گئیں، اور ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی وہ جو چھری تھی، وہ چھری جو بھی وہ لوگ فروٹ کاٹ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس فروٹ کو کاٹنے کی بجائے وہ اتنی زیادہ مگن ہو گئیں، اتنی زیادہ، مطلب انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے سب نے بے ساختہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ٹھیک ہے، اور وہ پکار اٹھیں کہ یہ کوئی آدمی تو ہے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، ملک ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ مطلب اتنی زیادہ ششدر ہو گئی، اتنی زیادہ تعجب ان کو ہوا دیکھ کر، اتنا خوبصورت انسان تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اور تمام کی تمام نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس عورت نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے، کہ دیکھو تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ میں کس آدمی کی محبت میں پڑ گئی ہوں اور غلام ہیں اور کیا کیا تم لوگ میرے بارے میں بات کر رہے تھے، دیکھو کتنا خوبصورت انسان ہے، اور اب بے حیائی دیکھیں۔ اب اس وقت ہم وہ سوسائٹی امیجن کر سکتے ہیں جو سوسائٹی اس وقت رہی ہوگی، کہ یہ عورت اتنی زیادہ بے حیائی کی اپنی جو دکھنے میں ہمیں آ رہا ہے وہ کیا بولتی ہے، کہنے لگی کہ دیکھو اسی کی وجہ سے تم لوگ مجھے ملامت کر رہے تھے نا، اور دیکھو میں نے واقعی میں اس کو پھسلانا چاہا تھا، اپنی محبت کے جال میں پھنسانا چاہا تھا، اور لیکن یہ ہمیشہ بچا رہا، یہ میرے قابو میں نہیں آیا، میری محبت کے جال میں نہیں پھنسا۔ اور پھر آگے کیا بولا اس نے، کہا کہ اگر اس نے یہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، یعنی جو زنا کے لیے وہ بلا رہی تھی، تو کہا کہ اگر یہ نہ کیا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اگر اس نے یہ نہ کیا جس کے لیے میں اسے حکم دے رہی ہوں، تو لازماً یہ قید میں پڑا رہے گا، یعنی اگر میری بات نہ مانی تو میں، یعنی اپنے شوہر کی باتوں کا اسے کوئی اثر نہیں ہوا تھا، چپ تو ہو گئی تھی وہ، لیکن اب کیا کہتی ہے کہ اگر اس نے میری بات کو نہ مانا تو یہ ضرور ذلیل ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب اگر میری بات کو اس کو ماننا ہی پڑے گا، نہیں تو میں اس کو ضرور رسوا کر دوں گی، ہو سکتا ہے کسی الزام میں اندر کروا دوں، یا کچھ نہ کچھ تو میں اس کے ساتھ ضرور کروں گی۔ اچھا، آگے یہ ہوا کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ بھی بڑی زیادہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہو گئیں، اور ہر عورت جو تھی ان کے اوپر جیسے ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو آپ بڑے پریشان ہو گئے، آپ نے اللہ کے حضور دعا کی اور کیا کہا، اے میرے رب العالمین، اے میرے پروردگار، مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ کوئی بھی محسن بندہ ہوگا وہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قید میں جانا، جیل میں جانا زیادہ پسند ہے اس طریقے سے جس کے لیے یہ ساری عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اگر تو نے مجھے ان سے دور نہ کیا، ان کی چالوں کو، تو ہو سکتا ہے میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یوسف علیہ السلام کو یہ ڈر لگا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے جلد یہاں سے نہ نکالا تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کی باتوں میں آ جاؤں یا شیطان مجھ پر حاوی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے جلد نکال دیجئے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیں کہ کیا دعا کر رہے ہیں وہ، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں، میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں، مجھے یہاں سے جلد نکال لیجئے۔ اب دیکھیں ہمارے اوپر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، شیطان حاوی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم بچنا چاہتے تھے نہیں بچ سکے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب ہمارے اوپر ایسے کوئی معاملات آئیں اس وقت فوراً ہمیں اللہ کی بارگاہ میں
حاضر ہو جانا چاہیے اور اللہ سے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ تو مجھے اس گناہ سے بچا۔ بے شک بے شک بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف انبیاء سے ہی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشن ہے ہم۔ جب ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں یا ہمیں ایسا لگے کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو ہی رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، ہم نے اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطان سے میری حفاظت فرما، اور ضرور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ان جاہلوں میں سے ہو جاؤں، تو آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو آپ سے پھیر دیا، یقیناً وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جب یوسف علیہ السلام نے، اچھا دیکھیں دعاؤں کا ایک بات اور سمجھ لیں کہ آپ کسی گناہ میں ملوث ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی غلط چیز دیکھ رہی ہوں یا کوئی غلط چیز کر رہی ہوں تو وہ ایک بڑا گناہ ہے، لیکن میں اتنی اس میں انوالو ہونے جا رہی ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر ہی نہیں رہی، میں سوچ رہی ہوں کہ لاؤ اس کام کو، میں جو بے حیائی کا کام ہے اسے پورا کر ہی لوں نا، ٹھیک ہے۔ دعا مانگنے میں بھی کیا ہوتا ہے، اس لمحے ڈر لگتا ہے کہ آپ دعا مانگیں گے تو ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو جب آپ کوئی چیز سمجھانا شروع کرتے ہو تو وہ اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ارے ایسے بھی کیا زندگی گزارنا، زندگی تو اچھے سے گزارنے کا نام ہے، زندگی میں اتنا بھی ایسا بھی کیا بالکل پردے اس میں قید میں رہنا ہے نا، تو اپنی زندگی کو گزار لیں بھائی، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو وہ اللہ سے مانگنے میں بھی ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے تو یہ جو دنیا یہ ہم سے دور ہو جائے گی، تو اس چکر میں مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس حد تک مانگتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے یہاں سمجھنے کی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی یوسف علیہ السلام نے، اور اللہ نے ان کی چالوں سے انہیں دور کر دیا۔ یقیناً کیا ہے، اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اچھا اب یہ ساری بات ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ گیا جب بیویوں کا، ساری عورتوں کا یہ سارا معاملہ ہوا، تو بھائی یہ بات اب ایک گھر کے اندر تو نہیں رہ گئی محدود، ساری جگہ سب جگہ لوگوں کو یہ باتیں پتہ چل گئیں۔ اب کیا ہو، تو اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے عزیز مصر سے کہا ہوگا کہ بھائی اب یہ معاملہ تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور عورتیں بھی ساری اس میں انوالو ہو گئی ہیں، اب آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وقت کا معاشرہ اتنا زیادہ بے حیائی پر مشتمل ہو کہ عزیز مصر کو چاہیے کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نکال کے باہر کھڑا کرتا، لیکن اس نے بھی کہا کہ چلو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، یہ تو میری بیوی ہے، اگر سزا دینی ہی ہے تو ہم کس کو دیں گے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ اور مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، پھر ڈیسائیڈ ہوا ایک کام کرتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی اس کے اوپر الزام لگا کے کہ عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے، کیا ہوا کیا نہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا بادشاہ کے پاس لے کے جانے کی ضرورت تو تھی نہیں، کیونکہ عزیز مصر تو خود ایک بہت بڑا منسٹر تھا وہاں کے سلطنت میں۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جو بات ہے تھوڑی سی کم ہو جائے، کیونکہ اتنی ساری عورتوں کا ایک ساتھ ہاتھ کٹنا، ظاہر سی بات ہے ان کے گھر پر بھی یہ باتیں چلی ہوں گی، ہر جگہ یہ باتیں ہوئی ہوں گی، تو دے ڈیسائیڈڈ کہ ٹھیک ہے یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے۔ اب بھائی یوسف علیہ السلام پہنچ گئے قید میں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے سین ہم نے کیا کر دیا، پوری طرح سے چینج کر دیا۔ اب آپ لوگوں نے اپنی نظر کے سامنے کیا لانا ہے؟ آپ نے نظر کے سامنے لانا ایک بڑی ساری جیل ہے، اس کے اندر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے امیجن کرنا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، آیت نمبر 36 ہے یہ، یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور آپ کے ہی ساتھ 2 نوجوان اور ہیں جو آپ کے ساتھ جیل میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک یوسف علیہ السلام، 2 اور قیدی ہیں اسی جیل میں ایک ساتھ ہیں۔ اچھا اب یہ 2 نوجوان ہیں، کافی وقت ہو گیا، گزر گیا، ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور پھر یہ تو نبی تھے، ٹھیک ہے، اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں سے انسان خواب کی تعبیر بھی پوچھتا ہے کہ بھائی اس کی تعبیر بتا دیں۔ تو
یہ جو دونوں جو قیدی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں بڑے ہی نیک انسان دکھتے ہیں، تو آپ ایک کام کریں، ہم نے خواب دیکھا ہے. دونوں نے اپنے اپنے خواب ان کو بتائے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا، یہ جو دونوں قیدی تھے یہ کون تھے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پہلے خواب پھر میں آپ کو بتاؤں گی. یہ وہاں کا جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، وہاں کے بادشاہ کے یہ ملازم تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک جو تھا وہ باورچی خانے میں تھا. ٹھیک ہے، جو باورچی خانہ مطلب جو کچن ہوتا ہے، پورا کچن کا جو انچارج ہوتا ہے وہ تھا. اور جو دوسرا تھا وہ کیا کرتا تھا، جو شراب بنائی جاتی ہے، نچوڑی جاتی ہے، تیار کی جاتی ہے، اس کا کام کرتا تھا. ٹھیک ہے، دو قیدی تھے، ایک کوکنگ کا ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا اور ایک شراب کا ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا. اچھا، ہوا کیا کہ دونوں سے کچھ غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے، کچھ غلطی ہو گئی، ایک کھانے والے سے کھانے میں اور شراب والے سے شراب میں کچھ غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کی وجہ سے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس میں زہر ملانے کی کوشش کی تھی اور وہ پکڑے گئے تھے، لیکن ہمیں قرآن میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ملتی. خیر، ریزن کچھ بھی رہا ہو، یا تو زہر ملایا ہو انہوں نے، یا پھر کچھ خرابی ہو گئی ہو، کھانا غلط بن گیا ہو، یا شراب نچوڑتے وقت اس میں کڑواہٹ آ گئی ہو، واللہ عالم جو بھی ریزن ہوا ہو، جو بادشاہ تھا اس نے ان دونوں کو سزا دے دی تھی. ٹھیک ہے، سزا دے دی تھی اور یہ دونوں جیل میں تھے. اب یہ دونوں قیدی تھے، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا یہ کہ بڑے اچھے نیک بندے ہیں، انہوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام سے ڈسکس کیا. اچھا، کیا تھا؟ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں. شراب کس سے بنتی ہے؟ انگور سے بنتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، میں نے یہ خواب دیکھا. اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوں اور جنہیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. ایک نے کیا خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، یعنی وہ شراب کے لیے جو انگور نچوڑا جاتا ہے وہ کر رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں اور روٹیاں لے کے جا رہا ہوں اور پرندے ان روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں، ہم آپ کو نیک و کار سمجھتے ہیں، آپ ہمیں اس کا کوئی اس کی تعبیر بتائیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے مطلب. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، اور ابھی جب کھانے کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، جب ابھی دوپہر جو بھی ٹائم رہا ہوگا، دوپہر شام کہ اس کا ٹائم کھانے کا ہوگا، اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا. ٹھیک ہے، لنچ ٹائم، ڈنر ٹائم، واٹ ایور، تو میں اس سے پہلے تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اچھا، اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پورا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس میں ہمیں تبلیغ والا وہ، جی آشما، اس میں ہمیں تبلیغ والا وہ نہیں دکھتا کہ وہ دعوت والا ہے نا، کہ اپنے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، وہ چیزیں اس طرح کا قصہ نہیں ہے. اس لیے یہ قصہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے پورے قرآن میں. لیکن اب نبی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ ان کو عزیز مصر کے گھر میں ہی نبوت عطا کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ہمیں قرآن میں بتا دی. اب نبی ہے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ٹھیک ہے، اور ان کی ربوبیت کے بارے میں تو ان کو بتانا ہی تھا. ٹھیک ہے، اب انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ دو لوگ ہیں، یہ دو آدمی ہیں اور یہ مجھے نیک بندہ سمجھتے ہیں، تو مجھے ضرورت ہے کہ میں انہیں دعوت دوں. آپ لوگوں کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی یہ سمجھے کہ ہاں بھئی یہ تھوڑی بہت نالج رکھتے ہیں، تھوڑی اچھی ہیں، تو آپ کے پاس اگر وہ بیٹھیں کسی کام کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو دعوت دینا شروع کرنا ہے. اچھا، آپ نماز پڑھتی ہیں؟ تو وہ بولے گی کہ ہاں پڑھتی ہوں. اچھا، آپ فجر بھی پڑھ لیتی ہیں؟ جی فجر پڑھتی ہوں، کبھی نہیں ہو پاتی، سردی بہت ہو رہی ہے. پھر آپ نے انہیں پیار سے سمجھانا ہے، جی بالکل، فجر میں تو اٹھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں نا، اگر ہم اتنی ٹھنڈی میں فجر ہم سے نہیں پڑھتے بن رہی، ہم سو جاتے ہیں، تو اگر ہمارے گھر میں آگ لگ گئی تو کیا ہم کیا کریں گے؟ ہم نہیں اٹھیں گے کیا؟ یا یہ کہیں کہ دیکھیں ہم جب نہیں اٹھتے نماز کے لیے، ہمارے لیے تب آگ جو ہے جہنم میں بھڑکائی جاتی ہے، پھر ہم اس کا کیا کریں گے؟ بہت پیار سے ان کو ان چیزوں کو سمجھانا ہے. جب کوئی ایسا نہیں کہ کسی بھی محفل میں جا کے کود پڑے اور اپنی تبلیغ شروع کر دی، ایسے کبھی بھی نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے،
کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، اس کو آپ نے دھیرے سے کوئی بات کی، یہ دعوت کا طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پہ دعوت کا طریقہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ علم ہے، یہ میرا علم نہیں ہے۔ اگر میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا بھی دوں گا تو اس میں میرا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی علم دیتا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ علم تو میرے پاس ہے، مجھے اللہ نے تجوید کا علم دیا، اللہ نے مجھے تفسیر پڑھانے کا علم دیا، ہرگز نہیں۔ اگر میں یہ سوچوں تو میں خطا کار میں سے ہوں۔ مجھے کیا سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں سے چن لیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں اور میں یہ کام کر پا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نے دعوت دینی ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم سکھایا ہے اور میں نے ترک کر دیا اس قوم کا راستہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے یہی لوگ منکر ہیں۔ آگے کیا کہا کہ دیکھو چاروں طرف میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں وہ جو بھی بت پرستی یا جو بھی کچھ ہوتا تھا، اتنا ڈیٹیل نہیں بتایا گیا کہ اس معاشرے میں کیا تھا، ہاں بے حیائی تھی، یہ ہم نے دیکھ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دیکھو یہ جو قوم ہے یہ ایمان نہیں رکھتی اللہ پر، اللہ کو نہیں جانتے تھے، نہیں سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب جو ماحول ہے یہ بڑا ہی خراب ہے، لیکن میں اس ماحول پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رکھتا، یہ لوگ تو آخرت کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے آخرت کے بارے میں بھی یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ اب یہ نہیں کہ میں صرف 2 لوگوں کو سمجھا کر کیا کروں گا، وہ بھی 2 لوگوں کی جب خواب کی تعبیر کریں گے اس میں سے ایک تو وہ ہوگا جس کو سزا ہونے والی ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے سوچا اگر ایک انسان بھی میرے کہنے پر بات کو مان جائے گا، سمجھ جائے گا تو میرے لیے وہ بہت اچھا ہو جائے گا، ہے نا۔ ہم بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم 50 لوگوں کو بیٹھ کے بتائیں گے، نہیں، اگر ہم ایک کو بھی بتا سکے اپنی بات تو وہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہو سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ آگے بولتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ میں نے تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ اب آباء و اجداد کون سے ہونا چاہیے؟ آباء و اجداد وہ ہونا چاہیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں، ہم کسی کو کوئی صلاح دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، میری اماں تو یہ کرتی آئی ہیں، میری نانی دادی تو یہ کرتی آئی ہیں۔ نہیں، ہمیں وہ چیز ماننی ہے جو کہ صحیح ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، تینوں کا نام لیا، ان کے طریقے پر میں چلا۔ دیکھو ہمارے لیے یہ روا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک کریں۔ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں جس کی پیروی کر رہا ہوں وہ کیا مانتے تھے۔ وہ لوگ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر اور سب لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر، لیکن لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو میں تو کیسے ماحول میں پلا بڑا، یہ تو آپ چھوٹے سے ہی تھے نا، آپ نے تو وہ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام والے جتنے بھی ان کی جو تعلیمات تھی وہ وہیں کٹ آف ہو جانی تھی۔ کہاں پہ؟ جب آپ عزیز مصر کے گھر پر آئے، آپ چھوٹے سے تھے، آپ کو تو تعلیمات نہیں ملی نا، لیکن آپ جب بڑے ہوئے آپ کو شعور حاصل ہوا، آپ کو معلوم تھا کہ جو میرے ابا نے تعلیمات دی تھی وہی صحیح تعلیمات ہیں۔ obviously عزیز مصر کے گھر میں جو بھی ریچولز ہوتے ہوں گے، جو بھی طریقہ ہوتا ہوگا، اس طریقے کو یوسف علیہ السلام نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ تو اب آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو میرے آباء و اجداد جو تھے وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میں اسی پر چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ان دونوں سے کہا کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ؟ یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ اس وقت بہت سارے ربوں کی عبادت کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، بہت سارے رب بنا لیے تھے، معبود بنا لیے تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ جو بہت سارے متفرق رب ہیں، بہت سارے رب ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں یا جو ایک اکیلا اللہ ہے وہ سب پر حاوی اور غالب ہے؟ نہیں پوچھتے تم اس اللہ کے سوا مگر چند ناموں کو جو معصوم کر رکھے ہیں تم لوگوں نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔
پھر آگے کیا کہا کہ دیکھو تم اللہ کے سوا کئی نام ہیں جن کو تم پکارتے ہو، ان کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی انہی کی عبادت کرتے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ تو اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، کچھ بھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دلیل نہیں دی۔ اختیار مطلق تو صرف اللہ ہی کا ہے، ہر چیز پر اختیار، سورج کا اگنا، ٹھیک ہے، چاند کا نکلنا، یہ ستارے، ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، یہی ہے دین سیدھا۔ اب بتا دیا کہ صحیح دین کون سا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ رہنے والا دین کون سا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیں ایک قصہ چل رہا تھا، ایک نارمل ایک قصہ چل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا ہے وہ مقصد چھوڑ کے کوئی بات کی جائے۔ ابھی تک ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم دیکھ رہے تھے ایک قصہ ہے جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں تیسری چیز شروع ہو جاتی ہے، کبھی ہم عزیز مصر کا گھر دیکھتے ہیں، کبھی قید خانہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ کوئی واقعہ بیان کرتے جائیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی جو صحیح معنی میں اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بیان نہ کی جائے؟ یہ تو پاسیبل ہی نہیں ہے نا۔ تو یہاں پہ 3-4 آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا جو انٹروڈکشن ہے وہ یوسف علیہ السلام کے تھرو دلوا دیا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ جاننا، یہ اتنے سارے چھوٹے 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 تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا اختیار جو کائنات کا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس بات کو جانتے نہیں۔ اب یہ جب ساری باتیں بتا دیں یوسف علیہ السلام نے، تو اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کی تعبیر کیا تھی وہ دیکھتے ہیں۔ خواب کی تعبیر میں آیت نمبر 41 میں تعبیر بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، جس نے کہا تھا نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، تو اس کی تعبیر کیا کی کہ تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو، ٹھیک ہے، کیونکہ سزا ہونے والی تھی نا، تو اس نے کہا کہ مطلب تم سزا سے چھوٹ جاؤ گے اور تم اپنے آقا کو شراب پلاؤ گے۔ اور دوسرے کو کیا تعبیر کی؟ جو دیکھ رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو لے کر جا رہے ہیں، اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ دیکھو اسے سولی دے دی جائے گی، سولی دے دی جائے گی، اور پرندے جو ہوں گے اس کے سر کو، کیونکہ جب سولی دے دی جائے گی اسے پھینک دیا جائے گا، تو اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ تو یہی فیصلہ ہے جو کر دیا گیا ہے اس بارے میں جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ پہلے پوری دعوت دی اللہ کی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں پورا سب کچھ بتا دیا، ان کی ربوبیت بتا دی، الوہیت بتا دی، ہر چیز بتانے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، ایک تو یہاں سے رہا ہو جائے گا اور واپس اپنی ڈیوٹی پر لگ جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے جس کے بارے میں آپ نے گمان کیا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا۔ اب ایک کو تو سزائے موت ہونا تھی، لیکن جو دوسرا تھا اس کو کیا بتایا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلا جائے گا۔ تو کیا کہا کہ دیکھو جب تم اپنی ڈیوٹی پہ واپس چلے جاؤ، بادشاہ کے پاس واپس پہنچ جاؤ، تو تم کیا کرنا، تم میرے بارے میں اپنے آقا سے بات ضرور اپنے بادشاہ سے، آقا سے بات ضرور کرنا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بہت سال ہو گئے تھے جیل میں رہتے رہتے۔ اب انہوں نے کہا کہ تم بات کرو گے، بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ ایک بے گناہ ہے، بادشاہ کو پتہ چلے گا بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ ایک بے گناہ ہے جو جیل میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ لیکن اسی آیت میں آگے کیا فرمایا گیا کہ اسے بھلائے رکھا شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو آپ رہے جیل میں کئی برس تک۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب ہونا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھائی تم میرے بارے میں بادشاہ سے بات کرنا، وہ باہر نکلتا، بادشاہ سے بات کرتا اور یوسف علیہ السلام رہا ہو جاتے، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں تھی۔ اللہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کچھ سال اور جیل میں رہیں۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچا تھا. تو شیطان نے اس آدمی کو اس بارے میں بھلوا دیا، اور کئی سال یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے. اور یہ جو لفظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں یہاں پہ کہ کئی سال جیل میں رہے، اس میں 2 سے لے کر 9 تک کے سال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سال سے لے کے 9 سال تک کا کوئی سا بھی عرصہ ہو سکتا ہے جس میں وہ جیل کے اندر بند رہے. اب کئی سال یہاں پہ جیل میں بند رہے. اب وہ جو آدمی تھا وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا، وہاں رہنے لگا، ساری چیزیں نارمل ہو گئیں باہر. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کسی کو کوئی فکر تھی نہیں. کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں جو ان کے بارے میں خیر خبر لیتا. اب یہاں پر کچھ سالوں کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ہم جانتے ہیں کہ مصر میں جو بادشاہ تھے وہ فرعون کی بادشاہ تھے، ہے نا. جو وہاں کا جو قبطی جو لوگ ہوتے ہیں وہ فرعون کیا ہوتا ہے، یہ بادشاہ کا لقب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرعون نام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا، ہے نا. تو فرعون بادشاہ کو کہتے ہیں، بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا ہے فرعون. ٹھیک ہے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، یہ کبھی بھی نام نہیں ہوتا. اچھا، لیکن یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی اگر ہم بات کریں تو اس زمانے میں فرعون نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، فرعون نہیں ہوا کرتے تھے. کون تھے وہاں پہ؟ ہکسوس کنگز ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، جنہیں چرواہے بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ حکمران تھے. اور کیا ہوتا ہے کہ کئی بار کچھ لوگ آتے ہیں باہر سے حملہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ چڑھائی کر دیتے ہیں کسی بھی ملک پر، اور ملک پہ چڑھائی کرنے کے بعد یا تو لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں یا پھر اپنی حکومتیں قائم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم اپنی کنٹری میں دیکھیں، جیسے یہ جو آئے تھے انگریز آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ لوٹ مار کی، ہمارا سب کچھ لوٹ کر لے گئے. لیکن اگر ہم دیکھیں باقی بادشاہ آئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اس ملک کو اپنا ہی ملک سمجھا اور اس ملک میں آباد ہو گئے، ہے نا. تو 2 طرح کے لوگ آتے ہیں. اسی طرح سے جو مصر میں بھی کچھ لوگ آئے تھے جنہیں ہکسوس کنگز کہا جاتا تھا، اور وہ لوگ آئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کر لی. ٹھیک ہے، لیکن ہاں پھر بعد میں جا کے جو قبطی لوگ تھے وہ واپس آئے اور وہ فرعون کا واپس وہاں پہ بادشاہت ہوئی، وہ بعد میں ہوئی. لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا؟ ہکسوس کنگز تھے جنہوں نے حملہ کر کے اور جو مصر تھا اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اچھا، یہ ہکسوس کنگز کون تھے؟ یہ عربی نسل کے لوگ تھے. ان کی جو نسل تھی وہ عربی تھی، اور یہ لوگ جو تھے فلسطین اور شام کی جگہوں سے، وہاں سے اس ایریا سے مصر میں آ کے انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا تھا. ٹھیک ہے، کس کی بات کر رہی ہوں میں؟ وہاں کے بادشاہ کی. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ جو مینلی تھے وہ نیٹو کہاں کے تھے؟ فلسطین شام کے جو ایریا تھا وہاں کا تھا. وہاں سے مصر آئے تھے، مصر پر حملہ کیا تھا اور حملہ کر کے وہیں پر رہنے لگے تھے، وہاں پہ قابض ہو گئے تھے. اچھا، ہم آگے بڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بہت زیادہ ایک اہمیت ملی. ابھی جب ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوا یہاں پر اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام باہر نکل کر آئے، تو وہاں پر ان کو ایک بہت اچھی پوزیشن ملے گی. وہ ایک بہت بڑے منسٹر بن جائیں گے وہاں پر، اور پھر کس طرح سے پورا جو بنی اسرائیل ہے وہ وہاں پر آ جائیں گے. تو ہوا یہ تھا کہ یہ جو ہکسوس کنگز تھے، کیونکہ یہ بھی فلسطین اور شام کے علاقے کے ہی تھے، نیٹو تھے، ٹھیک ہے، عربی نسل کے لوگ تھے، تو انہیں بنی اسرائیل والوں سے ایک انسیت محسوس ہوتی تھی، ایک اپناپن محسوس ہوتا تھا، کیونکہ ایک ہی خون ان کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم ایک ہی خون ہیں. ٹھیک ہے، ہم وطن ہیں، ایسا کچھ محسوس ہوتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل جو تھے یہاں پہ جب آ گئے، یہ آگے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو ان کو ایک بہت ہی ایک شاندار، ایک عالیشان زندگی وہ وہاں پہ گزاریں گے. آگے پھر کیا ہوگا وہ سب بعد میں ہم پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پڑھیں گے وہ سب. لیکن ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو ایک اچھے منصب پہ رکھے گا اور پھر سب کچھ ہوگا. تو یہاں میں نے یہ بتایا آپ کو کہ یہ جو بادشاہ تھا، یہ بادشاہ ہکسوس جو کنگز ہوتے تھے ان میں سے ایک تھا، اور اس کی جو نسل تھی وہ عربی نسل تھی،
اس کے جو آبا و اجداد تھے یہ فلسطین اور شام کے ہی رہنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ اس کو ایک انسیت پیدا ہوئی یوسف علیہ السلام سے. اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہاں کا ایک قید خانے کے بارے میں دیکھا. ٹھیک ہے, اب واپس ہم ایک نئے چیپٹر پہ جاتے ہیں کہ بادشاہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی پورا ایک دربار لگا ہوا ہے, وہاں پہ بادشاہ بیٹھا ہے, اس کے بہت سارے وزیر بیٹھے ہیں اور بہت سارے خواب کی تعبیر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب بادشاہ اپنا خواب بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کافی سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, 6-7 سال گزر چکے ہیں, یوسف علیہ السلام جیل میں ہی ہیں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ سارے لوگوں سے ڈسکس کرتا ہے کہ دیکھو بھائی میں نے خواب دیکھا, اب میں اپنا خواب بتاتا ہوں. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گائے. ٹھیک ہے, 7 دبلی گائے ہیں, وہ موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ 7 بالیاں ہیں ہری اور دوسری 7 خشک. بالی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر گیہوں لگتے ہیں نا, گیہوں جو لگتے ہیں. تو کہا کہ 7 جو بالیاں ہیں جو گیہوں کی جیسے بالی ہوتی ہیں وہ 7 تو ہری ہیں اور 7 ہیں خشک. 7 ہری ہیں اور 7 خشک ہیں. تو اے میرے درباریوں مجھے بتلاؤ تعبیر میرے خواب کی, اگر تم لوگ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو. بادشاہ نے اپنا خواب بتایا اور کہا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ کیا دیکھتا ہوں. دبلی دبلی گائے ہیں 7 اور وہ موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہری اور خشک بالیاں دیکھی ہیں 7. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب اس خواب کی تعبیر کوئی بھی نہیں کر پایا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی کوئی خیال ہے جو آپ کے ذہن میں آ گیا تھا, یہ اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں لگ رہی کہ اس کی تعبیر بتائی جائے کہ موٹی گائے ہیں, پتلی گائے ہیں, دبلی گائے ہیں. اس کا تو کچھ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ تو آپ کے ایسے خیالات تھے جو آپ کے ذہن میں آ گئے, اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بادشاہ کو اس بات کا یقین تھا کہ اس خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہے, ایسے ہی تو یہ خواب نہیں دکھا. ٹھیک ہے, اب بادشاہ ہے, پوری سلطنت سنبھالتا ہے, اور اگر اسے کوئی خواب دکھا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس خواب کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے تو وہ اور زیادہ جو تھا وہ پریشان ہو گیا کہ میری سلطنت سے ریلیٹڈ تو یہ نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی مطلب تو اس کا ضرور ہے. اب میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک جو قیدی تھا جو نکل کر آیا اور وہ بادشاہ کے پاس ہی رہتا تھا. ٹھیک ہے, بادشاہ کو شراب نوش کیا کرتا تھا. اب جب یہ ساری باتیں چلیں, خواب کی تعبیر کی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے یاد دلوایا فوراً. تو اس کو فوراً یاد آیا کہ ہاں, مطلب یوسف علیہ السلام کے بارے میں یاد آیا کہ وہ خواب کی تعبیر انہوں نے بالکل سچ بتائی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی, قید خانے میں ایک انسان ہے جو آپ کے خواب کی تعبیر, بادشاہ سے کہا آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے, آپ مجھے قید خانے میں بھیجیں, میں جاؤں گا اور یوسف علیہ السلام سے اس کے بارے میں معلوم کر کے آؤں گا. اب کیا ہوا, کیا معلوم کیا اور پھر آگے کیسے یوسف علیہ السلام نکلے, انشاءاللہ وہ ہم ہمارے نیکسٹ کلاس میں اس کے بارے میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا, واحسن الدنیا